إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. أخرجه البخاري ومسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، تعریفات و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، انسان کی بنیاد اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے ہیں. انہیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تاکہ وہ رب کو راضی کرنے والے اعمال کریں اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچیں. انسان کی کامیابی جنت کو پا لینے میں ہے اور ناکامی جہنم کے اندر دخول کے اندر ہے. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یقیناً جو شخص آگ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. وادخل الجنة، اور جو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا. کوئی کامیابی مال و دولت، روپے پیسے، گاڑی بنگلے نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے اور انسانیت کے نام سے جینے والوں کے لیے اصل کامیابی جنت کے اندر دخول ہے. اور جہنم سے بچا لیا جانا، آگ سے بچا لیا جانا، یہ اس کے لیے کامیابی ہے. انسان کی بربادی مال کی کمی سے نہیں ہے،
انسان کی بربادی صحت کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے، انسان کی بربادی دشمنوں کی سازش کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے اعمال کے وجہ سے خود وہ گمراہ اور ذلیل اور خوار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے اور خود بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو رب کو صرف راضی رکھتا ہے اور دوسروں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو ناراض کر کے دوسرے کو راضی کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس شخص سے راضی کر دیتا ہے۔ لہذا انسان کی دوسرے سے رضامندی، یہ رضامندی اللہ رب العالمین کے رضامندی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب انسان اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے دوسرے بندوں کو بھی، دوسرے بندوں کے دلوں کے اندر بھی اس کے لیے محبت کو بٹھا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال کو برباد کرنے والے کون کون سے کام ہیں۔ وہ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن میں چند ایک کو آپ حضرات کے سامنے گنانے کی کوشش کروں گا اور جسارت کروں گا۔ انسان کی بربادی اعمال سے ہوتی ہے جو انسان کو اللہ سے کاٹ دیتی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے لوگوں سے بھی کاٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ وہ لوگ تحقیق کے خسارے کے اندر ہے جو اللہ رب العالمین کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن رب کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں۔ ان لوگوں کو پوری طریقے سے اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ وہ خسارے کے اندر ہے، وہ برباد ہونے والوں میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے ایمان کو برباد کرنے والے اعمال میں سے پہلا عمل اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ کی ذات تنہا ذات ہے جو اکیلی آئی ہے، اور اس کی تعریف خود اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص پورے نازل کر کے اپنا تعارف کروایا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ذات، اسے نہ کسی کی ضرورت ہے، وہ ایسی طاقت رکھتا ہے جو اگر کن کہہ دے تو وہ ہو جائے، اور کسی کو اگر چھیننا چاہے تو اس کے ایک لفظ سے وہ تمام چیزیں چھین سکتی ہے۔ لہذا عبادت کرنی تھی تو اس خالق کائنات مالک ارض و زماں کی کرنی تھی، صرف اکیلے کی کرنی تھی، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا گویا یہ انسان کے اعمال کو برباد کرنے میں سے ہے۔ کیونکہ رب کی عبادت کے اندر اور تمام چیزوں کے اندر یہ شرط ہے کہ انسان کی عبادت جو ہے اور صرف کیا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہو۔ اگر اس کے اندر کسی کو دکھلاوا، کسی کو دکھانا مقصود ہو جائے تو وہ چیز شرک کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور وہ شرک ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یقیناً اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے اس چیز کو اللہ معاف نہیں کرتا،
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو کوئی بندے ہونے کے ناطے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا پہلی چیز ہوئی شرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ عبادات کے اندر، نماز کے اندر، روزوں کے اندر دوسروں کو دکھاوے کی نیت سے نماز پڑھنا، دوسروں کو دکھاوے کے لیے روزے رکھنا، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ نکالنا صرف دوسرے کو دکھاوے کے لیے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری نیت خالص ہوتی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، لیکن ہم دوسرے کے سامنے اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسرا بھی ہم سے خوش رہے اور ہم کو وہ سخی داتا کہے، تو یہ میرے بھائیوں شرک کے زمرے میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ ایک چیز تو اس میں برابر ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہے، لیکن دوسری چیز نیت کے اندر جو شامل کر دی کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، مالدار کہیں گے، تو یہ چیز اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ اللہ کو گوارا نہیں، لہذا آپ کا وہ عمل تو قبول نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے شرک اکبر کیا ہے تو آپ کے گناہ ہرگز معاف نہیں، آپ کے نیکیاں تمام برباد کر دی جائیں گے اور آپ خسارے کے اندر جائیں گے۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ یشرک به شیئا دخل النار، کہ جو کسی نے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا، یعنی عبادات کے اندر یا مانگنے کے اندر وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ اللہ میری ڈائریکٹ نہیں سنتا بلکہ اللہ کسی واسطے سے وسیلے سے سنتا ہے، تو اس سے کیا ہے اگر ایسی حالت میں وہ مرا تو کیا ہے وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ یہ صاف صاف حدیث ہے اور یہ قرآن کی آیت ہمیں بتلاتی ہے، جو قرآن ہمارے لیے رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، اور مومنوں کا جو ایک مقصد ہے، ایمان والوں کا ایک مقصد ہے کہ جو مرنے کے بعد اسے جنت حاصل ہو جائے، لہذا مرنے کے بعد جنت چاہیے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کو چھوڑنا ہوگا، صرف اور صرف موحد بننا ہوگا، اور صرف اللہ رب العالمین کے سے ہی مانگنا ہوگا، اور صرف عبادت کے اندر اس کو اکیلے کو خاص کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو اعمال کو برباد کرنے والی دوسری چیز وہ نفاق ہے، یعنی منافق ہونا، یہ اعمال کو برباد کرنے والی ہے۔ منافق کہتے کسے ہیں یہ جاننا ضروری ہے، وہ بہت بار سنتے ہیں کہ منافق جو ہوتا ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، اس کے اعمال برباد کرتے جائیں گے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ منافق کون ہے۔ ظاہری الفاظ سے تو وہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن اندر دل سے وہ دوسرے کسی کے ساتھ ہے۔ آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اپنے ساتھی کے بارے میں، اگر ہم یہ جانتے ہوں کہ اس کی میٹھی زبانیں تو ہمارے ساتھ ہے لیکن اندر سے وہ ہمارے ساتھ کینہ کپٹ اور دشمنی رکھتا ہو تو اس شخص سے ہم دور رہتے ہیں۔ منافق کی بھی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ منافق وہ شخص ہے جو زبان سے تو اسلام کے اندر داخل ہے، لیکن جب دل کے اندر دیکھا جائے تو اسلام سے وہ نفرت کرتا ہے، اسلام سے وہ نفرت کرتا ہے، اسلام کے بتلائے ہوئے طور و طریقوں سے نفرت کرتا ہے۔ لہذا منافق وہ ہوا جو اسلام کو دل سے نہ اپنائے، صرف زبان سے اپنائے، اور دل کے اندر وہ دوسرے کے لیے محبت اور الفت رکھے، دوسرے خداؤں کے لیے الفت و محبت رکھے اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ دے، تو میرے بھائیوں یہ شخص منافق ہے۔ تو جو شخص منافق ہوگا اس منافق کے اعمال اللہ رب العالمین برباد کر دیں گے۔ منافق کی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی نشانیاں تین ہے، اذا حدث کذبا۔ آج ہماری زبانیں عام ہو چکی ہیں، ہم اپنی باتوں میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی۔ کہا اذا حدث کذبا، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور تو یہ چیزیں منافق کی نشانی بتلائی گئی کہ وہ شخص منافق ہے، اور منافق کے بارے میں وہ ظاہری اس کا ایمان ہے، وہ ظاہری ایمان کے ساتھ وہ مرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس منافق کے بارے میں فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوگا، سب سے نچلے حصے کے اندر ہوگا، اس کو دوبارہ وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ جس طریقے سے مومن اپنے گناہ کے بغیر جائیں گے وہاں
وہاں سے اپنا عذاب ختم کر کے واپس جنت کے اندر داخل ہوں گے. لیکن یہ منافق خالد مخلد فی النار ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے. اور اسی طریقے سے انسان کے اعمال کو برباد کرنے میں سے ایک عمل انسان کا تکبر بھی ہے. یہ بہت سے لوگوں کے اندر عام ہو چکا ہے. یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ غرور، یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر عام ہو چکا ہے. یہ انسان کو کیا ہے؟ جہنم سے دور کرتا ہے اور انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر و غرور ہو. جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی غرور ہو، وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے کہ اپنے اندر کبر کے اندر سے کوئی چیز پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. چھوٹی سے چھوٹی چیز بغیر کبر سے پائی جاتی ہے تو اسے ہمیں نکال پھینکنا چاہیے، کیونکہ یہ کبر انسان کے اعمال کو برباد کرنے والا عمل ہے اور انسان کو جنت میں داخل کرنے کے بجائے وہ اسے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اور اسی طریقے سے حسد، یہ انسان چوتھی چیز جو کیا ہے؟ وہ حسد ہے. حسد کرنے والا خود پہلے جلتا ہے، اس کے بعد وہ دوسرے کو جلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خود اپنے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. ہم یحسدون الناس، قرآن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یحسدون الناس کہہ کر کے ان کو مخاطب کیا ہے کہ وہ لوگ جو حسد کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کی صحیح حسن حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح ابو داؤد کے اندر لائے ہیں اور کہا ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم حسد سے بچو، حسد سے بچو، کیونکہ بہت مہلک گناہ ہے. یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، انسان کے دماغ کو بیمار کر کے رکھ دیتا ہے. لہذا اس حسد سے انسان کو بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ریاکاری، یہ بھی کیا ہے؟ انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی ہے. یعنی دکھاوا انسان کے اعمال کو برباد کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فویل للمصلین، کہ ویل ہے اس نمازی کے لیے، ویل ہے. ویل جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کا نچلا طبقہ ہے، اسے ویل کہا جاتا ہے. نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. جہنم کا طبقہ بتا دیا. الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں. الذین هم یراؤون، سستی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو کیسی پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اور یہ صرف نماز کا معاملہ نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، روزے کا بھی معاملہ ہے، صدقہ زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے اور خیرات کا بھی معاملہ ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر دکھاوا شامل ہو گیا تو میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ انسان کے اعمال کو برباد کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں تم پر کیا ہے؟ شرک اصغر سے زیادہ ڈرتا ہوں. یعنی میں اس بات سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ تمہارے اندر شرک اصغر داخل ہو جائے. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الریا، کہ شرک اصغر ریا ہے، دکھاوا ہے. لہذا دکھاوے کے لیے عمل جو کیا جائے وہ شرک اصغر کے اندر شامل ہے. لہذا یہ ریاکاری انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی ہے. اور اسی طریقے سے جو اور ایک چیز غیبت، یہ انسان کو کیا ہے؟ اعمال کو برباد کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس کی کراہت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا، مردے بھائی کا گوشت کھائے، اپنے
مرے ہوئے بھائی کا گوشت چاہے فکرہتمو، لہذا اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ تم اس کو ناپسند کرو گے۔ لہذا جس طریقے سے اپنے مرے ہوئے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو ہم اور آپ ناپسند کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس غیبت اور حسد کو بھی ہمیں ناپسند کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے اعمال کو برباد کر دینے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے ساتویں چیز جو انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی ہے وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور، کہ یقیناً یہ جھوٹ جو ہے وہ فجور کی طرف، برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وان الفجور یہدی الی النار، اور یہ فجور کیا ہے؟ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ لہذا یہ جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی سے بچنا چاہیے۔ آج ہماری زبانوں پر جھوٹ عام ہو چکا ہے، اپنی زبان سے ہم بے دھڑلہ کسی چیز سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا خوف نہیں رکھتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری کامیابی اسی چیز سچ بولنے کے اندر ہے، اور جھوٹ بولنا یہ ہمارے اعمال کو برباد کرنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے آٹھویں چیز چغل خوری ہے، کہ کوئی شخص چغل خوری کرتا ہے تو اس کے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے، وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 105 نمبر کی حدیث ہے، فرمایا لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، چغل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا چغل خور کی انٹری جنت سے ختم کر دی کہ وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور آخرت کے اندر دو ہی جگہ ہے، ایک جنت ہے اور دوسری جہنم ہے۔ اور اسی طریقے سے سود لینا یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے جو سود کا کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لہذا جو سود کا کام کرتا ہے وہ اعلان اس بات کا کرتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے اعلان کرتا ہے، جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ لہذا سود خوری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ سود خوری آج سے حرام ہے، نہ کسی کو سود دیا جائے گا، نہ لیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو لکھا جائے گا۔ لہذا اس شخص پر لعنت کی گئی ہے اور جہنم اس کے لیے بتا دی گئی ہے جو سود کا کام کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سود دیتا ہے، سود لینے والے اور سود کے لکھنے والے اور اس پر گواہ رہنے والوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے، اور اس کے لیے جہنم کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے زنا یہ انسان کے اعمال کو برباد کرنے والا ہے۔ زنا صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ زنا یہ مفہوم بہت بڑا ہے، واضح بڑا مفہوم ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے آنکھوں کا دیکھنا زنا ہے، غیر محرم کی طرف آنکھوں سے دیکھنا زنا ہے، پیروں سے غیر محرم کی طرف چل کر کے جانا یہ بھی زنا ہے، غیر محرم کو چھونا یہ بھی زنا ہے، غیر محرم کو کوئی چیز دینے کے لیے اس چیز کو چھونا یہ بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی دکانداری کرتا ہے تو اس کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ تو یہ زنا صرف یہاں تک ہی نہیں ہے کہ انسان اس کے ساتھ ریپ کرے تو زنا کے اندر شامل ہے، بلکہ اس کو دیکھنا، اس کے ساتھ رہنا، اس کو چھونا اور اس کی طرف جانا اور اس کے لیے سوچنا یہ بھی زنا کے اندر داخل ہے۔ میرے بھائیوں یہ زنا بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ فاحشہ، کیونکہ یہ فحش کام ہے، برا کام ہے، یہ فحش کام ہے، برا کام ہے، یہ انسان کی نفس کو تو مارتا ہے۔ یہ ایک طریقے سے اللہ نے منع کر دیا قرآن کے اندر زنا کی قریب نہ جاؤ، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ کے حدود ہے، ہم اس کے حد کو پار کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی حد میں سے یہ ہے کہ اس کے کسی بھی مخلوق کو وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنی زبان سے یا کسی بھی طریقے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ مکہ مکرمہ حرمت والی جگہ ہے، وہاں نہ کوئی
کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، نہ وہاں پر کیا ہے دوسرا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اور جو حرمت والی چیزیں ہیں ان کو گنا کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ ایک مومن جب ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو کیا ہے، دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ لہذا اس کے خون کی ہولی کھیلنا یا اس کو ماننے کے لیے کوئی سازش رچنا یا دوسرے کسی سے مروانا یا اس کو بدنام کرنا یا دوسرے سے کروانا یا اس کے مالوں کو لوٹنا یا اس کو مال کو لینے کے اندر سازش کرنا یا کسی بھی طریقے سے اس کے اندر ہیلپ کرنا، یہ حرام کام ہے اور انسان کے اعمال کو برباد کرنے والے کام ہے۔ لہذا ان تمام اعمال سے بچا جائے، ان اعمال سے بچا جائے۔ لہذا ایک انسان زنا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کتنے بڑے تہمت لگتی ہے، اس کے عزت نفس کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہے، جبکہ اسلام نے ایک شخص کی عزت کو پامال کرنا، اس کی عزت کو اتارنا گویا وہ عین اسلام قرار دیا، وہ مسلمان ہونا اس کو قرار دیا۔ لہذا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت اتارتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا زنا خوری اللہ نے اسے عام تو منع کیا، لیکن دوسری بہت سی چیزوں کی وجہ سے بھی وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اس چیز سے بچنا چاہیے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور بربادی کا انجام کیا ہوگا؟ بہت برا ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، کہ انسان کے جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کو اللہ قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ اللہ سے شکایت کرے گا، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ دنیا کے اندر تمہیں دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتِي فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، لہذا میری نصیحتیں اللہ کا قاعدہ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتِي، اسی طریقے سے جس طریقے سے میں یہاں تجھے بول رہا ہوں اسی طریقے سے میری نصیحت بھی تیرے پاس آئی تھی۔ قرآن آیا تھا، احادیث آئی تھی، علماء کرام آئے تھے، آپ کو نصیحت کرنے والے آئے تھے، آپ نے اسے بھلا دیا، اپنی نظروں سے اوجھل کر دیا، اسے کچھ نہیں سمجھا۔ لہذا آج کے دن میں بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو تم نے میرے باتوں سے کیا تھا، آج تمہیں بھلا دیا جائے گا اور تم پر میری رحمت برس نہیں سکتی، ایسے جس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ لہذا اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا، کہ عباد اے اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت ان ارضی واسعہ، کہ اللہ کے بندو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی طرف جانا چاہیے اور اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ کی ایک صفت بتلائی قوم نوح کو، ان کے نبی نے یہ نصیحت کی کہ آپ اپنے اللہ کے سامنے استغفار کیجئے، وہ بخشنے والا ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آگے اس کے فوائد ذکر کیے گئے۔ لہذا اپنے آپ کو جھکائیں اور اللہ رب العالمین کے لیے آخرت کی تیاری کرے، کیونکہ اصل زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جنت جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا وہ کامیابی ہے، وہ کامیابی ہے، وہ کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی چیزیں ہیں وہی کی وہی رہ جائے گی، جو ہم خرچ کریں گے وہی ہمارا مال ہے، باقی ہم جو چھوڑ کے جائیں گے وہ ہم اپنے اہل و عیال کا مال ہے۔ لہذا اس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے اور ان اعمال سے بچیے جو ہمارے اعمال کو، جو ٹوٹے پھوٹے ہم اعمال کرتے ہیں اس اعمال کو برباد کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما اور تمام برائیوں سے، تیری نافرمانیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی تو ہمیں شیطان کی شرارتوں سے بچا، یا الہی تو ہر جگہ ہماری حفاظت فرما، یا الہی تو ارحم الراحمین ہے، ہم پر رحم و کرم نازل فرما۔ یا الہی ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا الہی جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما۔ یا الہی تو ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى ولا أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة